السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: وفاق کشف موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفاق کشف موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وفاق کشف موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ محترم حضرات، آج کے پرفتن حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منظم، مربوط اور مستحکم سازشوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ حالات ہمارے خلاف۔ معاش کا بھی سوچ لیجیے، 3% اگر نہیں کمائے گا تو 97% مل کے 3% کو نہیں سنبھال سکتے۔ میری بات شاید کسی کو بہت عجیب لگے، یہ بہت بڑا شہر ہے اور ممبئی، یہاں تو سارا کاروبار اور تجارت، یہ سارا نظام ہے آپ کا، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے، لیکن 3% آپ کی دینی ضرورت کی کفالت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ ان کی دنیاوی ضرورت کی کفالت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا بھی بنائے، آپ کی دین کو بھی سوچیں۔ صفہ جو میں نے ابھی بتایا، صفہ پہ کبھی 70، کبھی 200، کبھی 400، بعض روایتیں 700 تک کی ملتی۔ اصحاب رسول اللہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہ کسی کسی صحابہ سے نہیں کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ صفہ پہ رہنے والے کسی سے نہیں کہا۔ دوسرے اگر کوئی آئے مانگنے کے لیے، چندہ کرنے کے لیے، تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ اسے آپ نے دوسری چیزیں سکھائی، لیکن صفہ پہ رہنے والے کسی کو آپ نے نہیں بھیجا۔ کوئی خود چلے گئے تو الگ بات، کوئی خود چلے گئے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا، میری نظر سے نہیں بھیجا۔ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ کے نبی نے ایسے کیا کہ مدینہ والوں سے فرمایا جس کے ہاں 2 آدمی کے کھانے کا انتظام ہے وہ تیسرا کو یہاں سے لے کر کے جائے، جس کے ہاں 3 آدمی کے کھانے کا انتظام ہے وہ چوتھا کو یہاں سے لے کے جائے، جس کے ہاں 4 آدمی کے کھانے کا انتظام ہے وہ 5واں 6واں کو یہاں سے لے کے جائے۔ خود اللہ کے نبی 10 اور بسا اوقات اس سے زیادہ اصحاب رسول کو اپنے ساتھ کھلائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ کماؤ۔ تو میرے محترم، یہ مدارس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مدارس کو بچانا، ان کے تحفظ و بقا کی کوششیں کرنا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت مولانا رضوان صاحب کا معاملہ یا کسی مدرسے کے محتمم کا معاملہ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا معاملہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں کی کوشش سے مدرسہ قائم ہو گئے، آپ نے قائم کیا۔ جہاں بھی مدرسہ ہوتا ہے تو یہ علاقے والوں کی شان ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بہت سے ایسے لوگ ہوں گے میدان حشر میں جن کے پیچھے 50-50، 60-60، 100-100، 200 حافظ ہوں گے،
وہ بڑی حیرت میں ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ 200 حافظ، یہ 50 حافظ، 60 حافظ، یہ 100 حافظ، لوگ حیرت میں ہوں گے کہ کہاں سے اتنے حفاظ؟ پتہ چلا کہ اس نے کسی ایک شخص کو حافظ بنایا تھا، اور پھر اس حافظ نے کسی مدرسے میں بیٹھ کر 10 شخص کو حافظ بنایا، اور پھر اس 10 نے 10 کو حافظ بنایا، پھر ان 10 نے 100 کو حافظ بنایا۔ یہ سارے حفاظ اس کے کھاتے میں جائیں گے جس نے اس شخص کو حافظ بنایا۔ یہ بہت بڑا سسٹم ہے۔ تو آج کے اس پرفتن حالات میں ان مدارس کو بدنام کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹ مدرسے کے خلاف بولے تو آپ مانیے گا نہیں، اسلام کے خلاف کوئی ڈائریکٹ بولے تو آپ اسے تسلیم نہیں کیجئے گا۔ تو اسلام کے خلاف نہیں بولتے، علماء کے خلاف، مولویوں کے خلاف بولتے۔ آج کے مولویوں کا کوئی کام نہیں، خالی چندہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، ہم نے کیا کیا، ہمیں آپ نے کیا دیا، اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جناب بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی سہولتیں، یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے نام ہیں حکومت کی طرف سے۔ ہمارے یہاں علماء ان کالج یونیورسٹیوں کے چپراسی کے برابر کی تنخواہ پر زندگی گزار رہے ہیں، اور صبح سے رات تک، اور پھر رات کی نگرانی، یہ سارا نظام لے کر چل رہے۔ آپ کو معلوم ہے بچے مدرسوں میں کیسے آتے ہیں؟ کسی کو ناک پوچھنے کا طریقہ نہیں معلوم، کسی کو کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں معلوم، یہ استاد اسے ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ یہ پتھر کو تراشتے ہیں اور ان کے اندر یہ ہنر ہوتا ہے، اس لیے کہ ملت کے فکر میں کڑتے ہیں، ملت کے فکر میں جیتے ہیں، ملت کے فکر کے لیے ساری کام کرتے کہ ملت ہماری محفوظ ہے۔ آج جتنی باطل طاغوتی طاقتیں اٹھ رہی ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اہل مدارس سینہ سپر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، شاہ بانوں سے لے کر اور آج تک جتنے معاملات کھڑے ہوئے، ان سارے معاملات میں ملت کی قیادت اور ملت کو بیدار کرنے کا کام کس نے کیا؟ آپ غور سے دیکھ لیں، یہ علماء ہی آگے ہیں، اور صرف ملت کے لیے نہیں، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے اللہ تک۔ اس بزم میں حضرت مولانا ریاست علی ظفر بجنونی نے دارالعلوم کے ترانے میں لکھا، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ اس بزم جنوں کے دیوانے، یہ مدرسے کی تعریف کر رہے ہو، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر، ہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھتے، ہم اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھتے۔ جناب اس ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھیں، کہیں سے یوں مٹی اٹھائیں اور نچوڑ دیں، جو خون گرے گا وہ ان علماء کا خون ہوگا۔ آپ اس دھرتی میں کہیں سے مٹی اٹھائیں اور نچوڑ دیں، جو خون گرے گا وہ علماء کا خون۔ اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان مدرسوں نے کیا کیا۔ حضرت شیخ الہند نے ایک جگہ لکھا کہ اس مدرسے کی بنیاد ہی، یعنی دارالعلوم کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی تھی کہ ملک کو آزاد کروایا جائے۔ تو اس ملک کے لیے بھی ہماری قربانیاں ہیں، یہ ایک الگ تاریخ ہے، یہاں موقع نہیں ہے کہ ہم اسے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں۔ ان مدرسوں کی اس ملک کے لیے بھی قربانیاں ہیں اور اس ملت کے لیے بھی قربانیاں ہیں۔ آج اگر اس ملک میں اسلام نظر آ رہا ہے، میں نے بتایا کہ 850 سال میں علماء کی تعداد نہیں پوری ہوئی، حفاظ کی تعداد پوری نہیں ہوئی، 150 سال میں مولویوں نے اپنے کندھے پر دیا اور علماء کی تعداد اتنی ہو گئی کہ اب علماء کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظ کی تعداد اتنی ہو گئی کہ اب حفاظ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہر موڑ پر الحمدللہ آپ کو حفاظ دستیاب ہے، اب ہر موڑ پر علماء مل جاتے ہیں۔ کسی مسئلے کے لیے
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جنازے کے لیے پریشان تھے, کوئی جنازہ پڑھانے والا مل جائے. آج ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے ہر قدم پر عالم دستیاب. پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان علماء نے کیا دیا؟ ان علماء نے جو ٹارگیٹ لیا تھا, ان کا جو مشن تھا, یہ مشن میں اچھا مخالفت ایسا نہیں کہ صرف باہر والوں نے کی, ہمارے اپنوں نے مخالفت کی ہے. سچر کمیٹی رپورٹ میں جو سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا جسٹس ایسے صدیقی, وہ ہمارا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ مدرسہ کسی مولویوں کے باپ کی جاگیر نہیں. اس وقت میں نے مضمون لکھا تھا, بمبئی کے بعد اخبارات میں بھی چھپے تھے اور بہت سی کتابوں میں بھی مضمون آیا تھا. میں نے کہا ہاں مدرسہ مولویوں کی جاگیر ہے, مولویوں نے 1 روپیہ چندہ مانگا ہے, بھیک مانگ کر کے مدرسہ بنایا ہے. اور سن لو, مدرسہ میں مہمان رسول رہتے ہیں, یہ طلبہ مہمان رسول ہیں, مدرسہ میں مہمان رسول رہتے ہیں, اور علماء وارث رسول ہے. تو مہمان رسول کی خدمت نبی کا وارث کرے گا, لہذا نبی کا وارث ہی کرے گا. آج کے پرفتن حالات میں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدارس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں. یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں, اسلام کے تحفظ و بقا کا ذریعہ ہے اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ کو جاگتے رہنا ہے. لوگ مدارس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, منظم سازشیں ہو رہی ہیں. کہیں اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے, میڈیا اسے لے کر اچھل پڑتا ہے. اس وقت آپ کو مدرسوں سے بدنام نہیں ہونا ہے, بدزن نہیں ہونا ہے, علماء سے بدزن نہیں ہونا ہے. آپ علماء کا ہاتھ تھام لے اور سیسا پلائی دیوار بن جائے. حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب اور اس جیسے تمام مدارس کے ذمہ داران, ان کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ سینت سے پر ہو جائیں ان کے سامنے. اس لیے یہ مدارس اگر آپ سینت سے پر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح نے میں کہا ہے, کوہسار یہاں دب جاتے ہیں, طوفان یہاں رک جاتے ہیں. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں.